اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھتا ہو، اور روزہ سنو، روزہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، اور روزہ رکھنے والوں سنو، جو روزہ رکھتا ہو اور روزہ رکھنے کی حالت میں اپنی زبان سے غلط بات بولے، گالی دے، اس کے لیے روزہ نہیں۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور گالی دے اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کو ماری اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کو غلط نظر سے دیکھی اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی غلط کام کرے اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی موبائل میں فری فائر کھیلے اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ جو آدمی چیٹنگ کرے اپنی لڑکیوں سے، گرل فرینڈ سے، بوائے فرینڈ سے باتیں کرے اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ ہاں روزہ اس کے لیے ہے جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے ہاتھوں کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے پیروں کے اوپر کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے کان کے اوپر کنٹرول کرے۔ اس آنکھ سے ہم غلط چیز نہیں دیکھیں گے کیونکہ روزے کی حالت میں ہو۔ اگر کوئی لڑکی تمہیں چیٹنگ میں بلائے، تمہیں بات کرنے کے لیے بلائے، تمہیں اگر کوئی دوست غلط کام کی طرف بلائے، اگر گالی دے، مارے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جواب میں کہو انی صائم، انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، میں تم سے باتیں نہیں کر سکتا، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ دن بہت ہی قیمتی ہے، میں اس دن کو برباد ہونے نہیں دوں گا، اس وجہ سے جاؤ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے سے پہلے اپنے موبائل سے گانے کو ڈیلیٹ کرو، اس مہینہ سے پہلے تم اپنے موبائل سے گندی فلمیں کو ڈیلیٹ کرو، لڑکیوں کے کانٹیکٹ کو بلاک لسٹ میں ڈالو، کوئی سمپرک نہیں کریں گے۔ او بہنوں تم بھی لڑکوں کے جن کو تم نے بوائے فرینڈ بنا رکھا ہے ان کو بلاک لسٹ میں ڈالو، ان سے کہو میں تم سے باتیں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ مہینہ تقوی پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ ہاں اب ایسا نہیں ہے رمضان ختم ہو تو ان بلاک کر دو، ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے بولا روزے کی حالت میں بلاک کر دو اور بعد میں ان بلاک کر دو۔ تقوی والا مہینہ، بعد میں تقوی آپ کا کتنا باقی رہتا ہے تب نہ پتا چلے گا۔ میرے بھائیوں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کو اللہ متقی بنانے کے لیے مہینہ بنایا ہے۔ متقی بن جاؤ، اس سے بڑھ کر کے بڑا مہینہ کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، دو آدمی حضرت طلحہ بن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں مل کر کے گئے۔ ایک آدمی میدان جہاد میں لڑائی کرنے گیا، جنگ کرنے گیا اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا، ہم مر گیا، اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد مرا، 1 سال بعد مرا۔ وہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جو آدمی پہلے مرا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں، جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے اور جو پہلے مرا تھا، جو بعد میں مرا تھا اس کو پہلے جنت میں انٹری کروا رہا، بلا رہا ہے آؤ تم جنت کے اندر انٹری کر لو، تم جنت کے اندر جلدی سے چلے جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ یہ فرشتہ نکلتا ہے اور جو پہلے مرا تھا اس کو جنت میں بلا رہا ہے، اب تم جنت میں آ جاؤ۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، وہ تو میدان جہاد میں بھی گیا، وہ میدان جہاد میں بھی لڑا، ہاں اللہ کے راہ میں اس نے جنگ لڑی، ہاں تلواریں چلائی، گردن اس کی کٹ گئی، اللہ کے راہ میں ہاتھ پیر سب کی شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے وہ آدمی پہلے مرا جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، یہ آدمی 1 سال کے بعد مرا، لیکن اے اللہ کے نبی یہ تو میدان جہاد میں بھی نہیں گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے تعجب ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا الیس قد مکث ھذا، اے میرے بھائی کیا اس نے 1 سال کی زندگی نہیں کاٹی؟ کہا کہ ہاں اس نے 1 سال کی زندگی کاٹی۔ آپ نے فرمایا
کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ اللہ کے نبی اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا۔ کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی؟ اللہ کے نبی قرآن بھی پڑھا۔ کیا اس نے رمضان کی روزے نہیں رکھا؟ اللہ کے روزے بھی رکھا ہے۔ کیا اس نے نمازیں نہ پڑھی؟ اللہ کے نبی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ کا رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس مہینے میں عبادت کر لی، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے وہ بندہ ہے اس آدمی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اور لوگوں خوش نصیب ہو، تمہیں یہ مہینہ ملنے والا ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کے لیے جنت کو کنفرم کرا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بابرکت مہینہ اور اتنا بابرکت اور اہمیت والا مہینہ تیری زندگی میں آئے نہ آئے، کئی لوگ تھے اس سال میں جو دنیا میں نہیں ہے، مر چکے ہیں، اپنے اپنے قبروں کے اندر مدفون ہیں۔ میرے بھائیوں کیا پتا میرے بھائیوں، اب آئندہ یہ مہینہ تو آنے والا، اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں اس مہینہ سے ملاقات کرا دے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ لعلکم تتقون، فرمایا یہ مہینہ ہم نے متقی بننے کے لیے ہم نے بنایا ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ کتنے نوجوان لڑکے ہیں، کتنے کام کرنے والے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ پتا چلا مجھ کو کئی کام کرنے والے دلی، بمبئی، کلکتہ وغیرہ میں کماتے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے، اور عید سے پہلے آ کر کی عیدی مناتے ہیں، نئے کپڑے۔ اس کے لیے عید نہیں ہے جو نیا کپڑا پہنے، اس کے لیے عید نہیں ہے جو نیا جوتا پہنے، اس کے لیے عید نہیں ہے جو نئی گھڑی پہنے، اس کے لیے عید نہیں ہے جو سعودیہ کا رومال ڈالے، اس کے لیے عید نہیں ہے جو شیروانی پہنے اور بہترین کپڑا جبہ اور شرفہ پہنے، اس کے لیے عید نہیں ہے۔ عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، عید اس کے لیے ہے، عید اس کے لیے ہے جو رمضان میں قرآن کی تلاوت کرے، عید اس کے لیے ہے جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے، عید اس کے لیے جو رمضان کے مہینے میں اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کے لیے عید ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اس مہینے میں عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اس مہینے میں ایک اور طریقہ اپناؤ، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ سحری کرو، سحری میں برکت ہے، اور افطار میں جلدی کرو، اور افطار کے وقت دعا کا اہتمام کیا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ اس مہینے میں اپنے بچوں کو افطار کے وقت لے کر کے بیٹھو اور دعا مانگو، کیونکہ دعا جب آدمی افطار کے وقت اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے یہاں یہ بھی اہتمام کریں، بچوں کو بیٹھائیں لے کر کے، اور بچوں کو بھی دعا ہاتھ اٹھا کر کے دعا منگوائیں کہ اللہ اس وقت دعا سنتا ہے۔ آئی میرے بیٹے اللہ سے مانگ لے، اللہ سے جنت مانگ، اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگ۔ اور صبح کے وقت، سحری کے وقت اٹھو، ہاں، اور فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت تم اللہ سے اپنی مغفرت کرو، اپنے لیے دعائیں بخشش کرو اور مانگو، گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مہینہ بالکل قریب ہے، اس مہینے کے اندر اہتمام کیجئے، کمپٹیشن کرے۔ میرا بھائی روزانہ تراویح کی نماز پڑھتا، میں بھی پڑھوں گا، میرا بھائی قرآن کی تلاوت کرتا، میں بھی کروں گا، میری بہن تراویح کی نماز پڑھتی ہے، میں بھی پڑھوں گی۔ یہاں پہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، جنہوں نے پرہیٹ میں پڑھا ہے، جو بہت ساری لڑکیاں جو گمانی کے مدرسہ کے اندر پڑھی ہے، بہت سے لڑکیاں جو بغل کے بنات کے اندر پڑھ کر کی آئی ہے۔ اگر مسجدوں میں اہتمام نہیں ہے تو عورتوں کی الگ سے اہتمام